اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص نے سرکشی کی اور وہ سرکشی کا مرتکب ہوا اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، دنیا کو اس نے مقدم کیا، تو جہنم کی آگ، جہنم، کھولتا ہوا پانی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے محفوظ کر لیا، روک لیا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ آپ کی خدمت میں دو بنیادی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تیار کردہ جنت میں داخلے کے سبب بیان کرتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، یہ مختصر دنیوی زندگی ہمارے لیے دار امتحان ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد وہ در حقیقت اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھنا چاہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ایک ہے اچھا عمل، صرف اچھا عمل ہم سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے بہترین، خوبصورت ترین کون سا عمل لے کے آتا ہے۔ اب یہ دو قوتوں کی آپس میں کشمکش ہے۔ رب تعالیٰ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، اور اس نے ابلیس کو بھی تخلیق کیا، گمراہ ہوا، رب تعالیٰ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، اور پھر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مہلت لی۔ مہلت کے بعد اس نے ایک وعدہ کیا اور رب تعالیٰ کو یوں سمجھے چیلنج کر دیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، دائیں بائیں جہاں سے بھی اس کو موقع ملا، میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اپنے اکثر بندوں کو میرا اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، تو اپنا نافرمان پائے گا، اپنی نعمتوں کا نہ قدرہ پائے گا۔ تیرے اکثر بندے تیرے نشکرے میں بناؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اور ایسے ہی ثابت ہوا۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی اسٹرگل، کوشش، جو اپنے مخصوص طریقے سے یہ ابلیس اپنے چیلے چاٹوں کے لیے وقف ہے، رات دن سوتا نہیں ہے، اپنا جو اس کا ایجنڈا ہے، مخصوص جو اس کا تضلیل کا طریقہ کار ہے، بندگان الہی کو گمراہ کرنے کا جو مخصوص اس کا انداز ہے، اور شروع دن سے جو اپنا خاص وین اور ہدف لے کے وہ نکلا ہے، ذرا برابر سرے منحرف نہیں ہے اس سے، اپنے ایجنڈے پر بالکل کما حق ہو اس کے ہاں اس پر عمل پیرا ہے۔ لیکن ہم انتہائی کمزور ثابت ہوئے۔ لیکن اس کمزوری کو دو طریقوں سے ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر دو چیزیں پیدا کر لیں، ہمیں اپنے رب تعالیٰ کی تیار کردہ جنت نصیب ہو جائے گی۔ سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو انسان جہنم سے بچا کر اس کو جنت مل گئی، جہنم سے بچ گیا
جنت مل گئی فقد فاز، وہ انسان حقیقتاً نجات پا گیا۔ یہ دنیا کے ہم بندے بن کے، داعش عبد الدرہم والدینار بن کے، درم و دینار کا بندہ برباد ہوا، اس دنیا کے غلام بن کے ہم اس کی غلامی کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، وہ اس تعلق کی وجہ سے، رب تعالیٰ کے تعلق کی وجہ سے یہ چیز ختم ہو جائے گی جب ہمارے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اس کا ہم مفہوم سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے طغیانی، آپ نے سمندر دیکھا ہوگا، بالخصوص جب چاند کی جو آخری تاریخیں ہوتی ہیں، مد و جزر اس کی طغیانی، سمندر کیسے ٹھاٹھیں اور اس کی اوپر اٹھتی ہوئی لہریں، جس انسان کی زندگی میں نافرمانی کی طغیانی ہوگی، وہ آخر الحیات الدنیا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو فوقیت دی، دنیا کو ترجیح دی۔ اب آخرت اور دنیا کا مقابلہ ہے، آپ کمپیریزن کریں، کمپیریٹیولی جائزہ لیں، تقابلی جائزہ لیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جب انسان اللہ کو اگنور کرتا ہے، جنت بھول جاتا ہے، جو رب تعالیٰ کے ہمارے لیے ترجیحات ہیں، تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، ان کو چھوڑ کر دنیا پہ صرف نظر جما لیتا ہے، دنیا پہ فوکس کرتا ہے، اس کا مطمع ہے نظر رات دن، جیسے اہل اللہ سبحان اللہ والحمدللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کے دل و دماغ، رگ و ریشے میں دنیا بسائی ہوئی ہے، دنیا کی فکر۔ اٹھتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، دنیا، سونے لگتا ہے تب بھی دنیا مسلط ہے۔ اب ایسا شخص جو دنیا پہ فوکس کرتا ہے، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، یا آخرت اس کی زندگی میں ارجحیت کا درجہ نہیں رکھتی، مرجوح ہے اس کی زندگی میں، آخرت کو فوقیت حاصل نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ادھر اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اس کا آپ نے نتیجہ سن لیا۔ آگے ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بالکل اس کے مقابلے میں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہاں لفظ مقام دو مفہوم رکھتا ہے، علماء جانتے ہیں قام یقوم قیاماً، کھڑے ہونے کی جگہ یا وقت، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے جو مقام اور جگہ ہے، یا وہ وقت اس کا تصور لا کے کہ ایک دن میں نے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، ایک مخصوص جگہ وہاں میں نے جانا ہے، اس تصور سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ڈرتا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے۔ اور دوسرا مصدری معنی مصدر میمی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، دوسری خصوصیت، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا ہے، بری خواہشات پہ لگام ڈال لیتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ گویا کہ اس آیت سے ہمیں دو چیزیں معلوم ہوئی، بلکہ دوسرے مقام پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو دونوں معنی ہیں نا، ایک یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورہ مطففین میں بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا، ہر ایک شخص نے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، جواب دہی لازمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 40، اس وقت تک اللہ کے پاس سے کسی انسان کے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے متعلق پوچھ نہ لیا جائے۔ ان عمر فیما افنا، عمر کے متعلق کہاں تو نے اس کو فنا کیا، وان شباب فیما ابلا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں بسیدہ کیا تو نے، کہاں کپایا جوانی کو، اور وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفقا،
یہ مال تو نے کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا. وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اور علم کے متعلق کتنا سیکھا اور اس کے مطابق عمل کتنا کیا. اس لیے جس قدر علم آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، دین کے حوالے سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اللہ کے حضور آپ کی مسئولیت بھی بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے دین سیکھ کر فوراً عمل کریں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے، یہ مسند احمد کم و بیش 28 ہزار حدیثوں پہ مشتمل ہے. سب سے ماشاءاللہ جامع ترین مجموعہ ہے یہ، ایک حدیثی انسائکلوپیڈیا سمجھ لیجیے. وہ کہتے ہیں میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث جمع کی اور اس کتاب میں درج کی اپنی سند سے، جب تک میں نے اس پر عمل نہیں کر لیا اس وقت تک میں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی. یہاں تک کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم واعطى ابا طیبۃ دینارا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، حجامہ آپ نے کروایا ابو طیبہ سے اور اس کو 1 دینار دیا. کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کے لیے میں نے بھی سینگی لگوائی اور اس شخص کو میں نے 1 دینار دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہو جائے. یہ ہے علم کے مطابق عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں امام احمد رحمہ اللہ کا ایک اور، یعنی جو اللہ کے ہاں انسان کی مسئولیت ہے اور بالخصوص جو حدیث پر عمل پیرا ہونے کا تصور ہے، یہ اللہ کے قریب کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. ان کی سمانے میں آتا ہے کہ خلیفہ نے ان کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے اور 3 دن وہ چھپے رہے، اس کے بعد باہر آ گئے. لوگوں نے کہا جناب آپ کو گرفتار کر لیں گے، آپ بھاگ جائیں، چھپ جائیں. تو وہ فرماتے ہیں دیکھو بھائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ 3 دن غار ثور میں چھپے رہے، میں نے اس سنت پر عمل کر لیا ہے، اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے. رب کے ہاں محترم سامعین کرام، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، حدیث کے روشنی میں جب یہ تصور کریٹ ہو جائے گا، ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، ہم بہت سی معصیتوں سے بچ جائیں گے. اور دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان اس چیز سے ڈر گیا کہ رب تعالیٰ میرے اوپر قائم ہے، میرے اوپر نگرانی کر رہا ہے. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، افمن ہوا قائم، کیا وہ ذات کہ انسان جو کچھ کماتا اور کرتا ہے میرا رب بدستور اس پر قائم اور اس کی نگرانی کر رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کی نگرانی کا جو تصور ہے یہ ایک مسئولیت کا تصور پیدا کرتا ہے کہ ایک دن میں نے جواب دینا ہے. اور وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم کی معروف حدیث، جس میں 7 اشخاص کے رب تعالیٰ کے عرش عظیم تلے سایہ نصیب ہونے کی بات ہے، ان سب کو بغور پڑھیں تو ان میں یہ بنیادی پہلو ہے کہ ان لوگوں کو یہ عظیم مرتبت اور منصب کیوں نصیب ہوا؟ اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے. اللہ کا خوف اور ڈر یہ انسان کو جنت میں لے جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کراوی ہیں، 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے اشخاص کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اپنے سایہ یعنی عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا اس دن کہ جس دن کسی چیز کا بھی سایہ نہیں ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. سب سے پہلا انسان امام عادل، وہ حکمران جو عدل انصاف سے کام لیتا ہے. عدل انصاف کیوں؟ اس لیے کہ رب کا خوف ہے. وَشَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا وہ شخص جو کہ نوجوان ہے، وہ اللہ کی فرما برداری میں پروان چڑھا ہے. شَعْبٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ،
یہ جو اللہ رب العزت کی عبادت میں وہ پروان چڑھ رہا ہے، وقت گزار رہا ہے، یہ اللہ کی خشیت ہے جو اس کو ڈرائے ہوئے ہے، اللہ کی خشیت کا تصور اس کے اوپر حاوی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد سے دل لگا ہوا ہے، ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے، دوسری نماز کا منتظر رہتا ہے۔ وہ یہ جو ایک نماز پڑھ کے جانا پھر آنا، مسجد کے ساتھ تعلق، محبت، مسجد کی خدمت، مسجد میں انسان اپنے آپ میں خوش ہو اور اس کو لذت اور سرور محسوس ہو، مسجد کے اندر رہ کر مسجد میں اس کو اطمینان نصیب ہو، اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اور یہ بنیادی اس کے اندر بھی تصور جو ہے اللہ کی خشیت اور ڈر کا ہے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو اشخاص آپس میں محبت کرتے ہیں تو آپس میں محبت ہی اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ بنیادی وجہ ہے کہ وہ آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کے لیے، ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، وہی بنیادی کانسیپٹ۔ اور آگے فرمایا اور وہ آدمی وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، ایک شخص کو بڑی حسین و جمیل خاتون نے، حسب و جمال والی ہے، حسب و نسب والی ہے، وہ اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے، اور اس نے کہا فقال انی اخاف اللہ، کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کے اس پیشکش کو اس نے رد کر دیا، یہ بھی اللہ کی خشیت اور خوف۔ اور چھٹا وہ انسان ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، صدقہ دیا، دائیں سے خرچ کیا، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث ہے کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ بالیمین میں ذکر فرمائی ہے۔ اتنا اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت، ریاکاری سے اتنا ڈر، لوگوں کو دکھلا کر خرچ کرنے کا اتنا خوف، اگر میں نے عمل کیا تو میرا عمل برباد ہو جائے گا، اس کے اندر بھی وہی تصور ہے۔ اور آخری ساتواں وہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ساتواں وہ آدمی ہے ذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں جاری ہو رہے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے۔ زین العابدین رحمہ اللہ ان کے حوالے سے یہ معروف ہے، علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین، کہتے ہیں جب وہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں نا، جب تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، تو ان پہ کب کبھی طاری ہو جاتی، ان کی زبان ساتھ نہ دیتی، ہونٹ پھڑپھڑانے لگتے، رنگ ان کا زرد ہو جاتا، طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، وضو کرتے یہی کیفیت، خوف۔ کسی نے پوچھا جناب یہ کیا وجہ ہے کہ آپ تلبیہ کہہ رہے ہیں، آپ سے تلبیہ کہا نہیں جا رہا، آپ کی زبان لڑکڑاہٹ کا شکار ہو گئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ تصور ہے، اللہ کا ڈر، ایک ذات کا جب انسان کو تصور ہی نہیں ہے، اس کی معرفت اور حقیقت کو نہیں جانتا، کیا ڈرے گا اس سے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں یہ کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، تو یہ خوف میرے اوپر مسلط ہو جاتا ہے کہ اس کوتاہ بندے کی غلطی، گناہ، یہ اعتراف گناہ ہے، یہ احساس ندامت ہے کہ کہیں میں یہ کلمہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں حاضر ہوں اور ادھر سے جواب آ جائے مجھے تیری حاضری قبول نہیں ہے، اس بات سے ڈرتا ہوں۔ وضو میں بھی ایسے ہی ہے، اللہ کے سامنے مناجات کروں، اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے دھتکار دے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو خشیت والا پہلو ہے نا، اللہ کے ڈر اور خوف والا پہلو،
یہ ہر وقت انسان پہ مسلط رہنا چاہیے. بلکہ جو اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اللہ والے جو ہیں، صاحب ایمان جو لوگ ہیں، جب انہیں شیطان کی طرف سے خیال پیدا ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے ان کے دل پر وسوسے کا ورود ہوتا ہے، نافرمانی اور معصیت کا، اور شیطان انہیں ورگلاتا ہے، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ ایمان کی برکت سے یہ انسان کا تصور قائم ہوتا ہے. شیطان کا چوکا لگاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تھپکی دیتا ہے سوئے رہو، اور پھر چھپ کر گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، خیانت کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، خیانت اور جھوٹ بولنے پہ آمادہ کرتا ہے، روزے کو پامال کرنے پہ آمادہ کرتا ہے. کوئی بھی وسوسہ آتا ہے تذکروا، فوراً رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، وہ ذہن میں اللہ کا تصور لاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور ناگہاں یکا یک اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، چوکس ہو جاتے ہیں. وہ آپ کو معلوم ہے نا صحیح بخاری والا واقعہ، وہ 3 افراد جن کی عظیم 3 نیکیوں کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دیے، جو کہ اس وقت ان تینوں کے بس میں نہیں تھا. انہوں نے کہا اب تو یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، کوئی عمل صالح تو وہ پیش کر لو. ان میں سے ایک شخص نے کیا اپنے عمل صالح پیش کیا تھا کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ، مجھے اپنے چچا کی بیٹی سے بڑی محبت اور پیار تھا، میں نے اس کو گناہ پہ آمادہ کیا، اس نے بات نہیں مانی، لیکن ایک وقت مجبور ہو کر قحط کی وجہ سے وہ میرے دروازے پہ آئی، میں نے 120 دینار دیے اسے. عین موقع پر یہ اللہ کی خشیت کہتی ہے یا عبداللہ اتق اللہ لا تفض الخاتم الا بحقها، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا، اس وجود پر تیرا حق نہیں ہے. کہتے اللہ، میں فوراً کھڑا ہو گیا، وہ جو میں نے گناہ نہیں کیا، صرف تیرے ڈر کی وجہ سے، تیری عظمت کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا، اور اس وقت کی وہ جو اماؤنٹ رقم تھی میں نے اس کو ساری صدقہ کر دی. محترم سامعین کرام، یہ معمولی درجہ نہیں ہے. آج ہم اس بنیادی نافرمانی کی وجہ سے کہ جس کنڈیشن میں ہوتے ہیں، اس اللہ کو نہ محیط سمجھتے ہیں، عمل نہ بصیر سمجھتے ہیں، نہ قدیر سمجھتے ہیں. لوگوں کا خوف ہے. اللہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم. لوگوں سے ہم چھپتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے. توحید میں خلل کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے. وہ حکایت ہے نا، تربیت کی غرض سے ایک استاد نے طلبہ کو کہا یہ مرغی ذبح کر کے لاؤ، اور تم نے وہاں ذبح کرنی ہے جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو. ہر بچہ ذبح کر کے لیا کہیں نہ کہیں چھپ کر. یہ کافی دیر کے بعد آیا اور مرغی ویسے ہی اپنے ساتھ زندہ ساتھ لے آیا. استاد سمجھ گئے اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. بچوں نے ہنسنا شروع کر دیا، لو اس کو کوئی جگہ ہی نہیں ملی ذبح کرنے کے لیے. استاد نے قریب کیا، شاباش دی. اس نے کہا بھئی کیا وجہ ہے، تم نے ذبح کیوں نہیں کی؟ کہتے جناب آپ نے کہا تھا کہ مرغی وہاں ذبح کرنی ہے جہاں کوئی شخصیت نہ تمہیں دیکھ رہی ہو، کوئی نہ تمہیں دیکھ رہا ہو. میں نے بڑی جگہ ڈھونڈی ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن کوئی ایسی مقام اور جگہ نہیں ملی مجھے کہ جہاں مجھے میرا اللہ نہ دیکھ رہا ہو. اس نے تھپکی دی. پھر دوسرے طلبہ نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے نکلے. بہقی سیر اعلام نبلا امام طبرانی نے ان کا یہ واقعہ ذکر کیا ہے. جنت ایسے نہیں مل جاتی. جنت کا جو تعلق ہے اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت، اللہ کی قرب سے ہے. جب کہ دلی طور پر ہم اللہ کی طرف راغب نہیں ہوں گے، دلی طور پر اپنی اللہ سے دلچسپی کا اظہار نہیں کریں گے، ہم رغبت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش نہیں ہوں گے، اس وقت تک
یہ جو عبادت کی حلاوت اور لذت نصیب نہیں ہوگی، وقت گزاری ٹائم پاسنگ ہوگی، ٹائم پاس کریں گے۔ مدینے سے نکلے تو دسترخوان لگایا، سفر پہ جانا تھا، تو ایک بکریوں کا چرواہا شدید دھوپ میں بکریاں چرا رہا ہے، اس کو قریب بلایا، کہتے تم بھی کھا لو، تو وہ کہتا ہے انی صائم، میرا روزہ ہے۔ بکریوں کا چرواہا، اللہ اپنی معرفت نصیب کر دے تو ایسے گنوار اور ایسے چرواہے کو، ان پڑھ انسان کو معرفت دے دے۔ اللہ کی معرفت اور اللہ کا تعارف نہ حاصل ہو تو بڑے بڑے دکاترہ اور بڑے بڑے ڈاکٹرز اور انجینئر کو بھی نصیب نہ ہو، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو نصیب نہ ہو۔ کہتے بھی کیا وجہ، کیوں نہیں کھا رہے؟ کہتے میں روزے دار ہوں۔ کہتے چلو آزماتے ہیں، ذہن میں سے آزماتے ہیں، تو کہا اپنا آؤ روزہ کھول لو اور اس طرح کرو کہ ایک جو بکری ہے نا ہمیں دے دو، پیسے لے لو۔ اس نے کہا جی میں تو بکریوں کا مالک نہیں ہوں، بکریاں میری نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں اتنا بڑا ریوڑ ہے، ایک بکری اگر دے دو گے تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، مالک کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اسے کیا پتہ چلے گا؟ تو اس نے کہا کہ جی میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا تھا، این اللہ، میرا اللہ تو اوپر ہے نا، اللہ کدھر گیا پھر؟ اللہ تو میرا مجھے دیکھ رہا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ ایک نیکی تھی جس میں خلوص تھا، اللہ کی فرما برداری تھی، اللہ کی خشیت تھی۔ آج زندگی میں کوئی خلوت میں ایسی نیکی بنا لیں، کر لیں، جو کل کے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ واللہ یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ ہمارا کوئی بھی اگر ایک عمل بھی رب کے حضور خلوص کے ساتھ اس کو ادا کیا گیا ہے، اس میں میرے رب سے اللہ کی محبت کا اظہار کیا گیا ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، تو عمل آپ کا کبھی برباد نہیں ہوگا، اللہ دنیا میں بھی وہ عوض دے دیتا ہے۔ ہوا یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب واپس آئے نا، ہم دنیا کے پجاری بن کے، دنیا کے غلام اور دینار کے پجاری بن کے ہم پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا منہ موڑ کے پھر آگے بھاگتی ہے، اور جو اللہ کے لیے دنیا کو ذرا پیچھے رکھتے ہیں، اللہ دنیا کو اس کے لیے غلام بنا دیتا ہے۔ واپس آئے، اللہ نے ایسی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بات ڈالی، اس کے مالک کے پاس گئے، سینکڑوں بکریاں تھیں، جو اس نے قیمت مانگی ان بکریوں قیمت دی، غلام کی قیمت لگائی، جو اس نے قیمت مانگی غلام کو خریدا، اور اس غلام کو بکریاں دے، کہتے ہیں تم جاؤ لوجہ اللہ، میری طرف سے آزاد ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک فرما برداری کا ایک تصور ہے میرے بھائی، اس کی حقیقت ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، جب ہماری زندگی میں یہ تصور قائم ہو جائے گا کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، فرائض و واجبات کی ادائیگی ہے، تو وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور ہم کسی معصیت اور گناہ کو چھوڑ رہے ہیں تو اس میں خالصتاً میرے رب کا خوف ہو، میرے رب کی محبت ہو، واللہ وہ دنیا میں ہمیں اس کا معاوضہ یقیناً ملے گا اور آخرت میں ملے گا۔ وہ آپ کو بخاری کا واقعہ یاد ہے، ذہن میں ہوگا، علماء سے سنا ہوگا۔ ایک شخص کفن چور تھا، کفن چوراتا تھا، جب موت آئی کہا تم نے کیسا والد پایا؟ کہتے آپ ہمارے انتہائی اچھے ابا جی تھا وہ مسلمان اور موحد۔ کہا اب معاملہ یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں، قریب المرگ ہوں، ایک میری وصیت پہ عمل کرنا، میری لاش کو تم نے جلا دینا ہے اور کچھ راکھ پانی میں اور کچھ ہوا میں اڑا دینی ہے۔ بچوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ اللہ کل شیء قدیر ہے، اس کو کھڑا کیا، ہاں بھائی کھڑے ہو جاؤ، یہ تم نے کیوں کیا؟ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اور حدیث میں آتا ہے، توجہ فرمائیں، حدیث میں آتا ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یعمل خیرا قط، اس مثال نہیں اس نے کیا تھا۔ اللہ نے سامنے کھڑا کر کے پوچھا ابھی کیوں ایسے کیا؟ کہتا مخافتک یا رب، اللہ تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا میں۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی خواہشات
پر کنٹرول کر لیا. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. خواہشات پہ کنٹرول بڑا مشکل ہے. بس یہ 2 کام کر لیں, اللہ کے فضل و کرم سے راستہ ہموار ہو جائے گا. ہم اصل میں کوشش نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے, اور یہ محنت کرتے نہیں ہیں. دوسرا, اس محنت پہ کاربند نہیں رہتے. بدستور اس پر جمے رہنا چاہیے. یہ جو وجود ہے نا, انسانی وجود, یہ 2 چیزوں کا مرکب ہے. ایک جسم ہے اور ایک ہے روح. جسم اور روح. جسم مٹی سے پیدا ہوا, اللہ نے ساری ضروریات زندگی بھی مٹی میں رکھی. اناج, غلہ, دودھ, سب کچھ ادھر سے لیتے ہیں نا, ادھر اس کی رہائش ہے. جب مرنا ہے تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی سے پیدا, اسی میں دفن. یہی اس وجود کا سب کچھ ہے. لیکن روح, فنفخنا فیہ من روحنا, ہم نے اس میں روح پھونکی. روح اللہ کا امر ہے, اوپر سے آئی ہے. جب یہ اوپر سے آئی ہے تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے اس کی جو غذا ہے وہ بھی اوپر سے آتی ہے. اس روح کی غذائیت, یہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی بیکار اور فضول حرکتیں اور یہ ڈرامے, یہ سیریز نہیں ہے. اور جب ہم روح کو مردہ کرتے ہیں, یہ صوم و صلات, یہ ذکر, یہ الحمدللہ, یہ لا الہ الا اللہ, یہ تلاوت, اتنا بھی انسان رنجیدہ کیوں نہ ہو, قرآن کھول کے حقیقت چند صفحات پڑھ لیجئے, آپ کا جو وہ غم ہے, آپ کی جو ٹینشن ہے وہ دور ہو جائے گی. تو گویا روح کو پالنے کے لیے اللہ کی تعلیمات جو ہیں, قرآن و سنت پر عمل ضروری ہے. اور اگر ہم اس کو چھوڑتے ہیں, جسم کو پالتے ہیں, تو جب جسم پالتے پالتے روح جو ہے اس میں کثافت پیدا ہو جاتی ہے, گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہو جاتی ہے, پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ جو نفسانی طغیانی ہے نا, سرکشی ہے, وہ بڑھ جاتی ہے. اور جب جتنی روح کمزور ہوگی اتنا ہی انسان کا نفس جو امارہ ہے, معصیتوں کا مرتکب نفس, اتنا ہی وہ حاوی ہوتا چلا جائے گا. اور جتنی روح پروان چڑھے گی, جتنی روح میں ایمانی ترقی ہوگی, اتنا ہی یہ جو مادی وجود ہے وہ نیچے ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خواہشات نفس پہ جو کنٹرول کر لیتا ہے, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ابو مرثد غنوی, بات میں اپنی ختم کرتا ہوں, کلوز کرتا ہوں. میرے اشارات اور رموز آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ وہ 2 بنیادی اسباب ہیں جو کہ انسان کی روح کو تازہ رکھتے ہیں, انسان کے وجود میں اعتدال پیدا کرتے ہیں. یہ جو روح اور جسم کا آپس میں حسین امتزاج ہے, یہ جو 2 چیزوں سے مرکب وجود ہے, ان 2 اعمال کی وجہ سے, اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے روح تازہ رہتی ہے, اور خواہشات نفس پر لگام ڈالنے کی وجہ سے بھی وجود کنٹرول میں رہتا ہے. مادیت پرست یہ جو انسان ہے, اس کی مادیت پرستی میں کمی آتی ہے, روح میں جو ہے نا امپروومنٹ پیدا ہوتی ہے, ترقی ہوتی ہے, ایمان بڑھتا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے. ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ مکے سے مسلمان ہوئے تو ان کو بھیجا گیا قیدی چھڑانے کے لیے. تو ایک عناق نامی خاتون تھی, آشنائی تھی اس کے زمانہ جاہلیت میں. اس نے چاندنی رات میں پہچانا اور جانا اور گناہ کی دعوت دی, آؤ آج ہمارے ساتھ رات گزارو. انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا. یہ تصور کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے ڈر سے. یا عناق ان اللہ حرم الزنا, عناق میں مسلمان ہو گیا ہوں, اللہ تعالیٰ نے بدکاری کو حرام قرار دیا. ایک جملہ کہا. یہ جو مطلبی ہوتے ہیں نا, مطلب نہ ملے تو پھر ان کا ری ایکشن آپ دیکھ لیں. اس نے فوراً شور مچانا کر دیا, دیکھو تمہارے قیدی چرا رہا ہے, یہ ابو مرثد ہے, پکڑ لو اس کو, پکڑ لو. تو انہوں نے اس موقع پر جو اللہ کا خوف اپنے اوپر مسلط کیا, ارے جملہ انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہماری جو دنیاوی ترقی ہے اور بالخصوص اخروی جو نجات ہے وہ ان دو بنیادی چیزوں پر بنیاد رکھتی ہے. ان دو بنیادی چیزوں سے وہ تشکیل پاتی ہے. جنت کا جو حصول ہے وہ ایک تو انسان اللہ کا ڈر اور خوف، اہل ایمان کا یہ شیوا ہے. صحابہ کرام کے متعدد واقعات آتے ہیں، آپ ان کو کھنگالیے، تابعین کرام کے، ائمہ کرام کے عجیب و غریب قسم کے واقعات آتے ہیں جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس انسان کے اندر بنیادی طور پر خوف ہے، جس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، ساری زندگی کی جو معصیتیں ہیں ایک لمحہ میں اس اعتراف گناہ اور رب کے خوف رکھنے کی وجہ سے اللہ سب معاف کر دے گا. جس طرح کہ 100 انسانوں کے قاتل کا واقعات ہے، ابھی نیک نہیں تھا، نہ نماز پڑھی تھی، گناہ ہی گناہ تھے، لیکن اللہ سے ڈر کر نیک لوگوں کی بستی کا راستہ اختیار کیا، وہی موت آ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان خواہشات سے محفوظ فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ انسان اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لے. آج ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں، اور جب تک نفس کی پوجا نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک دین کا، ایمان کا نور ہمارے اوپر اس کا رنگ نظر نہیں آئے گا، بلکہ بہتے ہی چلے جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.